الف پارٹ 16 میز کے دوسری طرف بیٹھے ان دونوں افراد نے آپس میں چند سرگوشیاں کی تھیں۔ پھر اس انڈین نژاد امریکن عورت نے مومنہ سے انگلش میں کہا، تم گونگی اور بہری ہو، تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دوست کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور تم چھپ کر اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مومنہ نے بغور اس عورت کی ہدایات کو سنا تھا اور اس کا دل ڈوبا۔ تو اس کی کوئی ڈائیلاگز ہی نہیں تھے اور وہ اسے بغیر ڈائیلاگز کے پرفارم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لگتا ہے وقت ہی ضائع کیا یہاں آڈیشن کے لیے آ کر۔ 3 سینز کا رول ہے اور بغیر ڈائیلاگ کے میں کروں گی کیا؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا تھا۔ وہ عورت اب اسے سچویشن سمجھا رہی تھی، گونگی اور بہری لڑکی۔ مومنہ اب ذہنی طور پر اس کردار کے اندر اتر رہی تھی جس کو کرنے کی اسے اس وقت کوئی خواہش نہ تھی، نہ مل جانے کی امید۔ پھر بھی وہ اپنا پہلا سین پرفارم کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا آڈیشن بہت طویل ہو گیا تھا اور جب وہ آڈیشن کے بعد باہر نکلی تھی تو باہر موجود آڈیشن کے لیے منتظر دوسری فنکاراؤں نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے تھے۔ سب کو یہ تجسس تھا کہ اس کا آڈیشن اتنا لمبا کیوں ہوا تھا۔ اسے باہر آئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اندر سے ایک لڑکے نے باہر آ کر اس کے بہت قریب مدھم آواز میں اس سے ایک دوسرے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اس دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں وہ انڈین امریکن عورت پہلے سے موجود تھی جو آڈیشن لینے والی ٹیم میں شامل تھی۔ وہاں بیٹھے اس نے اس بار مومنہ سے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اس سے اپنا تعارف کروایا اور پھر اس سے پوچھا، آپ کچھ دن اور لاہور میں رہ سکتی ہیں؟ مومنہ اس بار چونکی تھی۔ ہاں، مگر کیا میں اس آڈیشن کے نتیجے کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ وہ عورت جواباً مسکرائی اور اس نے کہا، کاسٹنگ ایجنٹ ہی اس سلسلے میں آپ سے بات کرے گا، مگر فی الحال ہم آپ کا یہاں قیام بڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہیں پی سی میں ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی، دل کی تیز رفتار دھڑکن کے ساتھ۔ تو کیا وہ کاسٹ کر لی گئی تھی؟ اس نے آڈیشن پاس کر لیا تھا؟ وہاں بیٹھے مومنہ سلطان کا دل خوشی سے اچھلا تھا اور پھر جیسے بے یقینی سے رکا تھا۔ جہانگیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کیا واقعی ایک معجزہ ہو گیا تھا؟ بالی ووڈ کی فلم۔ آدھ گھنٹے کے بعد اسی کمرے میں کاسٹنگ ایجنٹ موجود تھا۔ وہ ایک پاکستانی تھا اور اس نے مومنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ آڈیشن میں منتخب ہو چکی ہے۔ پہلی کال جو مومنہ سلطان نے وہاں سے کی تھی وہ اقصیٰ کو تھی، جو یہ خبر سن کر دوسری طرف شاید خوشی سے چھلانگیں لگانے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں، دیکھو میں نے کہا تھا نا، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ وہ فون پر چلا رہی تھی اور مومنہ ہنس رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا اقصیٰ، صرف تمہاری وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں۔ مومنہ اس سے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ بس کوئی ضرورت نہیں ان فضول باتوں کی۔ کانٹیکٹ سائن ہو گیا تمہارا؟ کل ہوگا۔ آنٹی اور جہانگیر کو بتایا؟ مومنہ ہنسی اور اس نے کہا، نہیں ابھی نہیں بتایا، انہیں کراچی جا کر خود بتاؤں گی، سرپرائز دوں گی۔ زندگی بدلنے والی ہے مس مومنہ سلطان تمہاری، اب مجھے پہچاننا مت بھولنا۔ اقصیٰ نے اسے جیسے تنگ کیا تھا اور وہ ہنس پڑی تھی، اور زندگی بدلنے کا یقین اسے تب تک نہیں آیا تھا جب تک اگلے دن اس نے اپنے سامنے پڑا وہ کانٹریکٹ نہیں دیکھا تھا جس پر $10,000 کی سائننگ اماؤنٹ کا اندراج تھا۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا اب تک کا ملنے والا سب سے بڑا معاوضہ تھا، اور یہ معاوضہ نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کے سب مسئلوں کا حل تھا۔ زندگی واقعی یہ بدلنے جا رہی تھی۔ وہ اس رقم سے بڑے آرام سے جہانگیر کے گردے ٹرانسپلانٹ کروا لیتی، اتنے آرام سے کہ اسے بے اختیار رونا آیا تھا اور کاسٹنگ ایجنٹ پریشان ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہنسی تھی، دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں اور گال کسی بچے کی طرح رگڑتے ہوئے۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اڑ کر واپس کراچی جا پہنچے اور خوشی کے اس لمحے کو ثریا، سلطان اور جہانگیر کے ساتھ منائے، اور اسی جذباتیت میں اس نے خبر کو سرپرائز رکھنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اس نے جہانگیر کے سیل فون پر کال ملانی شروع کی، نمبر آف تھا۔ پھر باری باری اس نے سلطان اور ثریا کے نمبر ملانے شروع کیے، کسی نے اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس نے اقصیٰ کو فون کیا اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی خبر بریک کی۔ اسے اس بار اقصیٰ کا رد عمل بہت عجیب سا لگا۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اقصیٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ کل رات فلائٹ ہے میری، مومنہ نے اسے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، پھر کل بات کرتے ہیں مل کر، اقصیٰ نے جواباً اس سے کہا تھا۔ سنو اقصیٰ، تم پریشان ہو کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ مومنہ نے اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں بالکل خیریت ہی ہے، بس ایک سیٹ پر لڑائی ہو گئی تھی میری، تو اس لیے۔ اس نے فوراً سے پیشتر مومنہ سے کہا، تم آرام سے اپنا کام کرو، ٹینشن مت لو۔
मोमिना कुछ मुतमईन हुई। मैं अम्मा और अब्बा को फ़ोन कर रही हूँ, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। जहांगीर का फ़ोन ऑफ है। उसने अक्सा से कहा। अच्छा, मैं सुबह कोशिश करती हूँ तुम्हारी बात करवाऊँ। मेरी तो आज ही बात हुई थी सुरैया आंटी से, अक्सा ने जवाबन कहा। तुमने इन्हें बता दिया? मोमिना ने बेख्तियार कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस तुम आ जाओ तो बता देना। अक्सा के लहजे में अजीब बेरब्तगी सी महसूस हुई थी उसे, मगर वो इससे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकी। उसे फ़िल्म की टीम के साथ बैठना था और अगले दिन रात तक की मसरूफियात इसी तरह चलती रही थी। और बिलाखिर जब वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी थी तो उसने सुकून का सांस लिया। एयरपोर्ट पर दाऊद और अक्सा ने इसे रिसीव किया था। अक्सा इसे देखते इससे लिपट गई थी और उसने रोना शुरू कर दिया था। मोमिना ने हंस कर उसे खुद से अलग किया। अच्छा, अब इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खुश हो, मगर ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और अब रोना बंद करो वरना मैं भी रो पड़ूंगी, उसने अक्सा से कहा था। और दाऊद ने आगे बढ़कर अक्सा को इससे अलग किया था। गाड़ी में बैठे दाऊद उससे छोटे छोटे सवाल करता रहा। वो उसे बड़े पुरजोश अंदाज में तफसीलात बताती रही, मगर इसने नोटिस किया था अक्सर मुसलसल खामोश ही थी, वो बोल नहीं रही थी। उसने गलत टर्न ले लिया। दाऊद, इस तरह से तो घर नहीं आएगा, मोमिना ने सोचा था। बल्कि फिर उसने दाऊद से कहा भी, तुमने गलत टर्न ले लिया दाऊद। एक गलत मोड़ मुड़ने पर उसने दाऊद को टोका था और दाऊद ने जवाबन इससे कुछ नहीं कहा था। मोमिना को लगा शायद उसे वहाँ कुछ काम था। वो अब एक हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। मोमिना तब भी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी छोटी हिस्स ने अचानक उसे अलार्म देना शुरू किया था। अम्मा अब्बा 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे। जहांगीर का फ़ोन बंद था। और दाऊद इसे अस्पताल क्यों लाया था? क्या जहांगीर की तबीयत ख़राब थी? उसका दिल जैसे हलक में आया था। फिर दाऊद ने गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी थी। मोमिना ने उस इमारत के ऊपर लगी इबारत पढ़ी। वो मुर्दा खाना था। इस बार सिर्फ मंजर ही नहीं, पूरी कहानी बदली थी। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ। मेरी प्यारी बेटी हुस्न जहाँ, अस्सलामुअलैकुम। तुम्हारा हाल पूछना चाहता हूँ, पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम्हारा हाल तो जानता हूँ मैं, और मैं ही तो वजह बना हूँ तुम्हारे इस हाल में तुम्हें लाने की। तुम्हें क्या लिखूँ मेरी बेटी, क्या लिखूँ? बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन लफ्ज़ इस कागज़ पर वो लिखने से कासिर हैं जो मेरे दिल में है। लेकिन तुम्हारा दोबारा सामना करने से तुम्हारा नाम ये ख़त लिखना आसान है मेरे लिए। तुमसे क्या कहूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ, या ये इतराफ़ करूँ तुमसे कि मैं गुनाहगार हूँ कि हुस्न जहाँ तुम्हारा वो घाव बढ़ जाए जो मेरे हाथों लगा और तुम मुझे माफ़ कर सको। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के नूस और कागज़ पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई और सनाई बयान करते गुजारी है, रोशनाई और रंगों से खताती करते उम्र बसर की है, मगर ये समझ नहीं पाया कि अल्लाह की बड़ाई बयान करते करते गरूर का वो कौन सा लम्हा था जिसमें मैं ख़ुद को भी बड़ा मान बैठा था। नेक, मुत्तकी और परहेज़गार, गुनाह ना कर सकने वाला। याद नहीं हुस्न जहाँ मैं मोमिन से काफिर किस वक्त हुआ था, लेकिन कभी ना कभी कुछ तो ऐसा कर बैठा था मैं कि ठोकर खाई तो अल्लाह ने संभाला नहीं, गिरने दिया, और फिर मैं गिरता ही चला गया। और अब जब ये ख़त लिखने बैठा हूँ तो ये कागज़ आईना बनकर मेरा वो अक्स दिखा रहे हैं जिनसे मैं नज़रें नहीं मिला सकता। इस उम्र में इकलौती जवान औलाद को खो देने के बाद मेरी ज़िंदगी का वो महवर गुम हो गया है जिसके गिर्द मेरी ज़िंदगी घूमती थी। अब कुछ भी याद नहीं रहता मुझे, ना खाना, ना पीना, ना सोना जागना, ना दुनिया की कोई और चीज़। तहा सब कुछ ले गया मेरा, बस मेरा वजूद छोड़ गया, अपने इस पछतावे के साथ जो हर वक्त मेरा गला घोंटता रहता है। मेरी समझ में नहीं आता अब इस पछतावे का क्या करूं जो इस वजूद का मुसर्रफ किया रह गया है। वो खताती जो कई नस्लों से खून की तरह हमारी रगों में बहती आई थी, तहा के जाने के बाद सूखने लगी है। अब मेरी अगली नस्लों में कोई अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई बयान करने वाला नहीं आएगा। ये मेरी सज़ा है मेरे गरूर की। मैं इसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकता। तहा मिट्टी हो गया, मैं मिट्टी भी नहीं हो सकता। इस दुनिया से जाने की बारी मेरी थी, मोहलत इसको नहीं मिली। इस उम्र में जो गम मेरे हिस्से आया वो झेला नहीं जा रहा। ये जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ की हर शय, हर दीवार के साथ इसकी यादें लिपटी हैं। मैं हर रोज़ सुबह इसकी यादों और दरख्तों की बड़ी हुई शाखों की तरह काट कर बाहर फेंक आता हूँ। वो रात तक फिर से उगाती हैं पुरानी यादों के रह जाने वाली जड़ों में से। मैं ये फसल काटते काटते थकने लगा हूँ, मगर तहा से खाली हो गया, इसकी यादों से खाली होने को तैयार नहीं।
جو تمہارے ساتھ چلا گیا تھا تو اس گھر میں اس کی یادیں اس طرح نہیں اگتی تھی۔ میری نفرت اور غصہ ہر اگلنے والی یاد کو کھا جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب میرے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ فخر، غرور، آن، غصہ سب ختم ہو گیا۔ اگر کچھ بچا ہے تو روشنی کی وہ کرن جو قلب مومن کے نام سے تمہارے گھر کو روشن کیے ہوئے ہے۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ جب اپنے اندر باہر ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی روشنی مجھے راستہ دکھانے لگتی ہے۔ کیا اسے اپنا یہ برا دادا یاد آتا ہے؟ مگر میں اسے کیوں یاد آؤں گا؟ میں نے تو اس کو دیا ہی کیا ہے؟ اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا تہاں کا بچپن لوٹ آیا۔ وہ بچپن میں قلب مومن جیسا ہی تھا، ویسا ہی معصوم چہرہ، ویسی ہی میٹھی آواز، ویسے ہی سوال اور ویسی ہی شرارتیں۔ پر قلب مومن تو شرارتیں نہیں کرتا، وہ تو بس تہا کیا کرتا تھا۔ قلب مومن تو بس سوال کرتا، اور ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا مجرم ہوں میں نے اس سے شرارتیں چھین کر یہ سوال تھما دیے۔ میں نے بڑا ظلم کیا حسن جہاں، میری بیٹی حسن جہاں، تم مجھے معاف کر دو، دل سے معاف کر دو۔ قلب مومن کو میرا بہت پیار دینا، اس سے کہنا وہ اللہ کو ایک خط اپنے دادا کے لیے بھی لکھے، اللہ سے کہے اس کے دادے کا ہنر اسے واپس کر دے۔ قلب مومن کا ہر خط اللہ کو پہنچ جاتا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے نا، اس لیے۔ والسلام۔ قلب مومن کا دادا۔ قلب مومن نے اسٹریچر پر لیٹی حسن جہاں کو دیکھا جسے پیرامیڈکس گھر سے باہر کھڑی ایمبولینس کی طرف لے جا رہے تھے، اور پھر اس نے اپنے دادا کو دیکھا جو بہتے آنسوں کے ساتھ اس اسٹریچر کے پیچھے آ رہے تھے۔ قلب مومن اور ان کی نظریں ملی تھی، اور قلب مومن کے چہرے کا خوف جسے عبدالعلی کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ مومن سائیکل سے گرنے کے بعد اپنی چوٹوں کو بھول گیا تھا، اور اپنی اس سائیکل کو بھی جو رستے میں گری پڑی تھی۔ وہ بس ایمبولینس کی طرف بھاگا تھا اور دادا نے اسے روک لیا تھا۔ ممی کو کیا ہوا؟ میری ممی کو کیا ہوا؟ عجیب خوف کے عالم میں اس نے عبدالعلی سے پوچھا تھا۔ دعا کرو کچھ نہ ہو، عبدالعلی نے اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ایمبولینس اب دور جا رہی تھی، اور قلب مومن کو عبدالعلی کی ٹانگوں سے لپٹ کر جیسے عجیب سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ کسی چڑیا کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ عبدالعلی نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہاں کھڑے آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگ اب وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تھے۔ دادا کی گود میں چڑھے قلب مومن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس کیوں تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اس احساس کو پہچان سکتا تھا۔ ممی کے پاس جانا ہے۔ اسے ایک دم ماں کی یاد آئی تو اس نے کہا، اور تب ہی اس نے عبدالعلی کی آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھے تھے۔ وہ شاید اس کی ممی کے لیے رو رہے تھے۔ قلب مومن نے خود ہی سوچ لیا تھا۔ ان آنسوؤں نے قلب مومن کے دل کو جیسے کچھ اور نرم کیا تھا عبدالعلی کے لیے۔ آئی سی یو میں حسن جہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور عبدالعلی کے ساتھ قلب مومن بھی اسے شیشے سے دیکھ کر بری طرح بے چین ہوا تھا۔ ممی کو کیا ہوا ہے دادا؟ اس نے عبدالعلی کے ہاتھ کو بے تابی سے ہلایا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے عبدالعلی نے اس سے کہا تھا، وہ بیمار ہو گئی ہیں، اسے بتاتے ہوئے ان کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ قلب مومن نے اس بار ان آنسوؤں پر غور کیا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بار وہ جیسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے مومن۔ عبدالعلی کو جیسے حوصلہ جو اب جواب دے گیا تھا۔ مومن کو یکدم یاد آیا اس کی ماں نے بھی تو کسی گناہ کی بات کی تھی جس کو اس کے باپ نے معاف نہیں کیا تھا، اور اب دادا بھی کسی گناہ کی بات کر رہے تھے۔ ممی نے کہا تھا ان سے بھی کوئی گناہ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار عبدالعلی سے کہا، نہیں، تمہاری ممی سے کوئی گناہ نہیں ہوا مومن، یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے تھے۔ قلب مومن کو اس لمحے عبدالعلی پہ بہت ترس آیا۔ اس کا دل چاہا وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر تھپکے جیسے وہ اس سے تھپکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہم سب کو سزا دیتے ہیں؟ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے دادا۔ عبدالعلی کا ہاتھ تھامتے ہوئے قلب مومن نے جیسے اپنا خوف ان کی جھولی میں ڈالا۔ اللہ سزا نہیں دیتا، ہم سب سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے اس ننھے بچے کے دل سے اس خوف کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سزا دینے کو کہتا ہے؟ مومن کو مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے عبدالعلی کو ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ آئی سی یو کے شیشے سے اس نے بستر پر آنکھیں موند کر لیٹے ہوئے حسن جہاں کو دیکھا تھا۔ قلب مومن کو اس وقت احساس ہوا اسے صرف حسن جہاں کی ضرورت تھی، بابا کی نہیں۔
وہ ان کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا، وہ حسن جہاں کے بغیر رہنا سیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ دادا کے ساتھ ہسپتال جاتا رہا اور پھر اس نے بلا کر حسن جہاں کو آنکھیں کھولتے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ وہ آنکھیں نہیں تھی جنہیں وہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا تھا۔ یہ آنکھیں خالی تھی، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس 8 سال کے بچے نے وہ تبدیلی محسوس کی تھی اور بڑی شدت سے کی تھی۔ کچھ ہوا تھا اس کی ماں کو، مگر کیا ہوا تھا یہ وہ جان نہیں پایا تھا۔ ممی آپ ٹھیک ہو گئی، میں نے اتنی دعائیں کی تھی۔ اس نے حسن جہاں سے لپٹ کر جیسے اس میں وہی گرمی، وہی تمازٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو ہمیشہ سے اس کی آغوش میں محسوس کرتا تھا۔ حسن جہاں نے اسے لپٹا لیا تھا۔ قلب مومن نے اسے کہتے سنا، میں نے بھی بڑی دعائیں کی تھی، میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ قلب مومن نے حسن جہاں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر عبدالعلی کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے حسن جہاں سے کہتے سنا، آپ کو معاف کر دوں گی، اپنے آپ کو کیسے کروں گی؟ وہ کیا پہیلی تھی جو عبدالعلی اور حسن جہاں کی گفتگو میں پنہاں تھی؟ وہ کیا گناہ تھا جو انہیں سزا دے کر گیا تھا؟ وہ کیا شے تھی جس سے وہ محروم ہوئے تھے؟ قلب مومن سمجھ نہیں پایا۔ سمجھ میں آئی تھی تو صرف ایک بات، وہ دونوں اب اس کے باپ کی بات نہیں کرتے تھے اور اس کو پہلے کی طرح بھی نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ مگر قلب مومن اب حسن جہاں سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس کی ماں کو رلاتی، اور پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا وہ یہ سوال کرے گا تو اس کی ماں روئے گی۔ اللہ کو ایک خط اور لکھنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ قلب مومن کو کوئی جواب اپنی دنیا اور اپنے رشتوں سے نہیں مل رہا تھا۔ جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ اور جب گناہ ہو جائے تو کیا ہمیشہ اس کی سزا ملتی ہے؟ کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ قلب مومن کو اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرنے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں 2 لوگوں کو تکلیف میں دیکھ رہا تھا اور اس تکلیف کی جڑ کو کھوجنا چاہتا تھا۔ جنگل میں تنے پر دھرا اس کا لیٹر باکس غائب تھا۔ قلب مومن کو چند لمحے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ شاید کسی غلط جگہ پر آ گیا تھا یا راستہ بھول گیا تھا۔ آخر وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا اس جنگل میں، مگر قلب مومن کبھی راستہ نہیں بھولتا تھا۔ صدمے کی کیفیت میں وہ اس درخت کے گرے ہوئے تنے کے ساتھ ساتھ آس پاس بہت سارے دوسرے گرے ہوئے درختوں پر بھی چڑھ چڑھ کر اپنے لیٹر باکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اپنے لیٹر باکس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ بے حد مایوسی کے عالم میں وہ اس دن واپس گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ جامد ہو گیا تھا۔ وہ لیٹر باکس ایک بیگ میں پڑا تھا، بیگ کی کھلی زپ سے آدھا اندر اور آدھا باہر۔ قلب مومن بے یقینی کی کیفیت میں اس لیٹر باکس کو دیکھتا رہا۔ ممی کو کیسے پتا تھا کہ اس نے وہ لیٹر باکس وہاں اس جنگل میں اس درخت پر رکھا تھا اور وہ اس کے اندر خط ڈالتا تھا؟ کیا انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ حسن جہاں کی آواز تھی جس نے اسے چونکا دیا تھا۔ مومن ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ حسن جہاں کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کا تعلق پاکستان سے تھا، مگر اس کا تو نہیں تھا رہنے کے لیے۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے۔ مدھم آواز میں جو اس نے حسن جہاں کی زبان سے سنا، اس نے مومن کو دہلا دیا تھا۔ اس کی ماں اسے وہاں سے کیوں کسی اور جگہ لے جانا چاہتی تھی، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ مزید سوال کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چلی گئی تھی۔ وہ جب سے ہسپتال سے آئی تھی اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ اگر کسی سے بات کرتی تھی تو وہ دادا تھے، مگر وہ ساری باتیں سرگوشیوں اور آنسوؤں کی زبان میں ہوتی، اور قلب مومن ان دونوں چیزوں سے بیزار ہو گیا تھا، اس پہیلی سے بھی اور اس کھیل سے۔ منظر بدلا۔ ریلوے اسٹیشن پر انہیں دادا چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اس شہر سے دوسرے شہر ریل سے جاتے، پھر وہاں سے ہوائی جہاز پر پاکستان چلے جاتے۔ مومن کو یہ سب یاد تھا کیونکہ یہ اسے دادا نے بتایا تھا۔ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے؟ اس نے دادا سے پوچھا تھا۔ نہیں مومن، میں واپس چلا جاؤں گا، عبدالعلی نے جواباً اسے بتایا۔ واپس کہاں؟ مومن نے کڑیدا۔ جہاں سے میں آیا ہوں، اس نے دادا کو مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ ان کا سامان گھر سے باہر رکھ کر گھر کو تالا لگا رہے تھے۔ مومن نے حسن جہاں کو دیکھا۔ وہ اس گھر کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس اس ٹیکسی کی طرف جا رہی تھی جو ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قلب مومن نے اس گھر کو چھوڑتے ہوئے عجیب اداسی محسوس کی۔ اسے رونا بھی آیا، مگر دادا نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اور اب ریلوے اسٹیشن پر دادا کو خدا حافظ کہتے ہوئے قلب مومن کو پھر رونا آیا تھا۔ دادا اسے اچھے لگنے لگے تھے۔ دادا اب ہمارے ساتھ چلیں، اس نے عبدالعلی کا ہاتھ تھامے ان سے کہا۔ ابھی نہیں جا سکتا، پھر کبھی آؤں گا، اس نے دادا کو کہتے سنا۔
आप बाबा को ढूंढ लेना और इनको साथ लेकर आना। उनके गले लगते हुए कल्ब मोमिन ने इनके कान में सरगोशी की। इतने हफ्तों के बाद आज पहली बार उसने बाप का जिक्र किया था, मगर वो समझदार था, उसने माँ को इसकी खबर नहीं होने दी थी। अब्दुल अली ने इसे कुछ नहीं कहा था, बस इसका सर और माथा चूमा था। कल्ब मोमिन ने अपने माथे पर इनके आंसू की नमी महसूस की तो इसे हाथ से छुआ। ट्रेन चलने वाली थी। उसने जहाँ के सर पर हाथ रखते हुए इसके दादा ने इन्हें रुखसत किया। कल्ब मोमिन ने इन दोनों के दरमियान किसी और जुमले का तबादला नहीं सुना था। माँ की उंगली पकड़े ट्रेन के दरवाजे तक पहुँचते कल्ब मोमिन ने पलट कर देखा। इसके दादा वहीं खड़े रो रहे थे जहाँ वो इनसे अलग हुए थे। इसने गर्दन मोड़ कर उसने जहाँ को देखा, वो भी बेआवाज़ रो रही थी। कल्ब मोमिन का दिल दुखा। उसे यकीन था वो दोनों बाबा के लिए रो रहे थे। अगर बाबा मिल जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता, मगर वो इनको ढूंढ नहीं सके थे। उसने मायूसी से सोचा, बाबा मिल जाते तो कोई भी ऐसे ना रोता। इसे पाकिस्तान में एक बार फिर से कोई ऐसी जगह ढूंढना थी जहां वो लेटर बॉक्स रखता और फिर इसमें वो ख़त डालता जिसमें अल्लाह से किए गए सवाल और फरमाइशें होती। जारी है। नावल का अगले हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।